والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر اترا ہوا ایک خزانہ جسے حکمت کہا جاتا ہے، اس پر چند باتیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے حوالہ سے ہے۔ آپ جس سے بات کر رہے ہوں اس کی نفسیات کے حوالہ سے ہے، اس کے ساتھ متعلق چند اصول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، زندگی کی جو سانسیں ہماری باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ ان حکمت کی باتوں میں سے ایک بات جو تربیت کے حوالے سے ہمیں اپنے گھروں کے اندر باہمی طور پر میاں بیوی کو اور اسی طرح والدین اپنے بچوں کو اور پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک خاص تعلق ہے برتاؤ کا، اس کے اندر ان باتوں کو سمجھنا اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو ترجیح دینا اور اسی کے مطابق اپنی گفتگو اور اپنے کردار کو ڈھالنا، یہ ہماری تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہمارے گھروں میں، اداروں میں، معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح انداز کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دوسرے کو سمجھے بغیر، اس کے حالات کا جائزہ لیے بغیر اس سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دوسروں کو سمجھتے نہیں تو اس کے مطابق اپنی گفتگو کو ہم مرتب نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ اپنے سامنے والے سے گفتگو کرتے تو آپ اس کی نفسیات، اس کے حالات
ان کے طور طریقوں کے مطابق اپنی گفتگو کو آپ پیش فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب قریش کے سرداران سے بات کی تو ان کی نفسیات کے مطابق فرمایا، جو کلمہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو عرب کی بادشاہت تمہاری ہوگی۔ اب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمائی کہ چونکہ اہل عرب جو خاص طور پر قریش کے سرداران تھے، ان کو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب یہاں پہ اپنا حکم نافذ کریں گے تو ہماری سرداری کو خطرہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح فرمائی کہ اسلام کسی کی حیثیت کو نہیں گھٹاتا، کوئی سردار ہے تو سردار رہے، کوئی کسی عہدے کے اوپر فائز ہے تو وہ اپنے عہدے کے اوپر قائم رہے، جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیے ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے۔ مگر اسلام کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی سرداری کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو حکم اسلام کے مطابق استعمال کرو، بس صرف یہ فرق اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو گے تو عرب کی بادشاہت تمہاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم احساسات کی زبان نہیں سیکھتے تو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ جو احساس کی زبان ہوتی ہے اس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں، جن کو ہم جذبات کہہ لیں، احساسات کہہ لیں، اس کی 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اور میں مخاطب کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں، وہ کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تاکہ وہ بھی آپ کو سمجھ سکے۔ جب ہم دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے زندگی کے پہلو کیا ہیں، تو پھر وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ پاتا۔ لہذا سب سے پہلا کام جو ضروری ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، کہ آپ اپنے مخاطب کی، اپنے سامنے والے کی بات کو سمجھیں تاکہ وہ آپ کی طبیعت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے تو پھر طبیعت کے اندر کمی باقی رہ جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس معلومات ہی پوری نہیں ہوں گی کہ سامنے والے کا مسئلہ کیا ہے، آپ اپنی بات کریں گے، وہ اپنی بات کرے گا، آپ اس کی ادھوری بات پر کوئی بات کریں گے اور وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بات واضح کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا تو آپ پہلے گفتگو نہیں فرمایا کرتے بلکہ دوسرے کی بات پہلے غور کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ پہلے آپ بالکل خاموشی اختیار فرماتے تھے، بھرپور سنتے تھے تاکہ اس کی ذہنی سطح معلوم ہو سکے، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ جیسا کہ کئی روایات کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشرک بھی آئے، کافر بھی آئے، اور آ کر انہوں نے گفتگو کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ
اور اگرچہ گفتگو ظاہراً وہ دین کے مزاج سے ہٹ کر بھی ہوتی تھی نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ اب اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، بڑی طویل روایت ہے حضرت دماد کی، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی طویل ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی تفصیلی بات کرتے ہیں، اور بات بھی اسلام کے مزاج کے خلاف تھی کہ میں آپ کو دم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو جنوں کا سایہ ہے، طرح طرح کی اس نے باتیں کی۔ اب دیکھیں ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے، یعنی جو آپ میں موجود ہی نہیں تھیں، وہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ جب اس کی گفتگو کو سنا، اور پھر جب آپ نے گفتگو فرمائی، چونکہ اس کی نفسیات کے مطابق کی، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو سائل جو ہے یا جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ امیر ہو، غریب ہو، جس طرح کا بھی بندہ ہو، پہلے اس کی بات مکمل طور پر سنی جائے۔ یہ آداب اسلامی میں شامل ہے، جھڑکنا نہیں چاہیے، کسی کو چپ نہیں کروانا چاہیے، اس کی بات کو سنا جائے۔ تیسری بات، جب آپ بات کو سن لیں تو مؤثر گفتگو کریں، یعنی ایسی بات کریں جو خوبصورت ہو، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو، کسی کی ہتک کرنا یہ آپ کے مقاصد کے اندر شامل نہ ہو، بلکہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ میں اگلے بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام اچھے انداز کے ساتھ پہنچا سکوں۔ وہ آپ کے ساتھ جو مرضی اس نے گفتگو میں رویہ اختیار کیا ہو، سخت جملے بھی استعمال کیے ہوں، مگر آپ نے رد عمل کے طور پر ایسا انداز اختیار کرنا ہے جو باوقار ہو۔ اس سے آپ اپنے مخاطب کو بہترین انداز کے ساتھ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کہ مخاطب کو سمجھنا، یعنی پہلے سمجھنا ہے پھر سمجھانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم دوسروں سے رابطے میں ہیں، ہمارا رابطہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں، مختلف مواقع پر ہم ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے اکثر دوسروں سے کہ آپ نے مجھے یار ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے ملاقات تو کرتے ہیں، لائٹلی ملاقات کر لی، سلام دعا ہو گئی، بیٹھ گئے، مگر دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو سمجھنے کا اصول ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے ملاقات فرماتے تو آپ باقاعدہ اس کو سمجھتے تھے اور پھر اس کے مطابق اپنی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ہم صرف ملاقات کرتے ہیں، یا فرض کریں ہم نے کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ لیا اور اسی کے مطابق اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ شخص ایسا ہے، یا فرض کریں ہم نے کسی کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا اور ہم نے اس کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا کہ یہ بندہ بس لڑ رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، لڑ کیوں رہا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کو سمجھیں تو صحیح، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک بندہ اگر چچڑا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ جب ہم مسئلہ سمجھیں گے تو حل بھی نکال سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا مشن بنائیں، وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کی نفسیات کو پہلے مکمل طور پر سمجھیں، اور ہر بندے کو ایک مزاج کے مطابق ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف صحابہ آتے ہیں، سوال ایک کرتے ہیں، جواب حضور مختلف دیتے ہیں، سوال ایک ہے، جواب مختلف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، حضور سمجھتے تھے، اس کے مطابق جواب دے دیا کرتے تھے۔
جبکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی سٹائل کے اندر لیتے ہیں. فتویٰ نویسی ہو، آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہو، کوئی تحریر لکھنی ہو، کسی مسئلے پر آپ نے بیان کرنا ہو، تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. اچھا، اسی طرح ایک بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اگر ہمارے ذہن میں یہ توقع ہے، یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جن سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا کہ یہ سارے سامنے والے میری بات کو سمجھیں. یہ ہر بندے کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جتنے سامنے بیٹھے ہیں یہ میری بات کو سمجھیں. تو اسی طرح ایک یہ بات بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ اسے سمجھیں. جیسے آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں، تو اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھیں. اب بات لوگوں کو گفتگو سے ماپا جا سکتا ہے کہ گفتگو کیسی کرتا ہے. چند لمحے اس کے پاس بیٹھنا، اس کا مسئلہ معلوم کرنا. بعض بندے اپنے مزاج سے، ماتھے سے پہچانے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حکمت کا نور جیسے جیسے انسان کا جو معاشرتی تجربہ ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت کا نور عطا فرما دیتا ہے. اس کے مسکرانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. آپ نے ایک بات کی، ایک بندہ مسکرایا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اس بات پہ مسئلہ ہے. کسی کی طرف دیکھ کے مسکرایا تو یہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگلا بندہ میری بات کو سمجھے، بالکل اسی طرح آپ بھی سامنے والے کی بات کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھیں، اس کا مزاج سمجھیں. اچھا، اسی طرح دوسروں کو سمجھنے کی کوشش، جب آپ یہ کوشش کریں گے دوسروں کو سمجھنے کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو ایک موقع فراہم کرے گی کہ آپ ان کی اندرونی کیفیات کو محسوس کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے مختلف رویوں کے پیچھے کون سے اسباب ہیں. ایک بندے کا رویہ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، یا ایک شخص کے اگر مختلف رویے ہیں، اس کے پیچھے اس کے اسباب کیا ہیں. گھریلو اسباب ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک شخص بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. اب اس کا رویہ بعض دفعہ گھر کے اندر تو اظہار نہیں کر پاتا، باہر کر لیتا ہے. اسی طرح اگر گھر کے اندر ایک بندے کا رویہ درست نہیں ہے، اب گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو کوئی بیرونی مسئلہ تو نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ کئیوں کو قرض کے مسائل ہوتے ہیں، کئیوں کو کوئی خاص بیماری ہوتی ہے، وہ اظہار نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ سے بھی گھروں کے اندر باہمی لڑائیاں اور جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو گویا کہ جب آپ دوسرے کو سمجھیں گے تو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے گا کہ آپ اس کی جو اندرونی کیفیات ہیں اس کے اسباب معلوم کر لیں گے کہ بھئی اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اس کے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاں رویہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتے ہیں، دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اونچی آواز سے آپ دوسرے کو وقتی طور پر تو زیر کر سکتے ہیں، یعنی اونچی آواز نکال کے چپ کر جا فلاں یہ وہ اس طرح کی بات کر کے آپ وقتی طور پر تو زیر کر سکتے ہیں. لیکن سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ کیا آپ اس کو اس اونچی آواز کے ساتھ کوئی فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں یا نہیں. اصل مقصد جو شریعت اسلامیہ نے دیا ہے نا ہمیں، جس کو یہ جوہر ہے دین کا، کہ انسان کا ہر عمل گفتگو کی شکل میں ہو یا کردار کی شکل میں ہو یا معاملات کی شکل میں ہو، اس سے امت کے کسی نہ کسی فرد کا فائدہ ہو رہا ہو. النصح للمسلمین کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کوئی نہ کوئی خیر خواہی ہو. آپ نے وقتی ماحول بنا کر دوسرے کو زیر کر لیا، اونچی آواز کے ساتھ اس کو دبا لیا، مگر سوال پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ آپ نے اس کی خیر خواہی کی ہے یا اس کا نقصان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی صفات کا جہاں پہ تذکرہ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یہ جو حریص علیکم کا معنی ہے، اس کا جو مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے ساتھ ایسا رویہ اور تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں. یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا قرآن مقدس کے اندر کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے ترش رویہ اختیار نہیں فرمایا کرتے. تواضع کا رویہ، پیار کا رویہ آپ اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی حریص تھے کہ اگلے کی بات کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنی گفتگو کو مرتب کرنا. اب اسی طرح جب ہم مخاطب کو سمجھتے ہیں، اپنے سامنے والے کو، جلد بازی نہیں کرتے، تو ہم قائل بھی کر سکیں گے اور مطمئن بھی کر سکیں گے. جلد بازی میں آپ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے، نہ قائل کر سکتے. جو ہم بڑی تیزی کے ساتھ جب رویہ اختیار کرتے ہیں، تیز تیز گفتگو کر کے آگے چل دیے، اگلے کی سنی نہیں. اب اس سلسلہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حسین واقعہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ بھی بڑا طویل واقعہ ہے، جس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دن حضرت ثمامہ بن اسال، جو پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 3 دن مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا. پھر حضور سوال کرتے، ایک سوال کرتے، اور حضرت ثمامہ بن اسال جو تھے، جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی شدید مخالف تھے، مدینہ منورہ کے بھی شدید مخالف تھے، اور اسلام کے بھی شدید مخالف بندہ، حضور اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ جواب بھی بڑا شدت کے ساتھ دیتے ہیں. اور 3 دن یہ حضور سنتے رہے ہیں. اندازہ لگائیں، ہم تو ایک بات بھی نہ سنیں اپنے خلاف کسی کی، اور اس وقت ایک بندہ ہو بھی آپ کے اختیار میں بندھا ہوا ہو، آپ نے قید کیا ہوا ہو، اور وہ آپ قیدی ہو کر آپ کے خلاف بات کرے، تو آپ تو سننے کے لیے، میں اور آپ تو سننے کے لیے ہمارے اندر جرأت ہی نہیں ہوتی. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن حضرت ثمامہ کی بات کو سنا، اور چوتھے دن سمجھ لیا کہ اب اس کے دل کی حالت کیا ہو گئی ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو. تو اب وہی حضرت ثمامہ بن اسال جو پہلے شدت کے ساتھ حضور سے بات کر رہے تھے، آج قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کا چہرہ بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، مدینہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اسلام بھی بڑا پیارا لگتا ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جب ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے سامنے کسی کو اختیار نہیں بات کرنے کا، کوئی بول نہیں سکتا، بس جو میں کہوں بس وہی بات تسلیم کی جائے، تو اگرچہ وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، تو ایسے رویوں سے کبھی بھی آپ معاشرے کے اندر سکون فراہم نہیں کر سکتے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بغیر تشخیص کے اگر دوائی دی جائے تو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آرام نہیں پہنچے گا. پہلے تشخیص ضروری ہے، پھر جو دوائی آپ دینا چاہتے ہیں وہ دیں گے تو اس کا اثر ہوگا. اب ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مخاطب کو سمجھیں کیسے. اب اس کا ایک انداز یہ ہے جو یوں سمجھ لیں، جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ دین کا جوہر کیا ہے، وہ ہے خیر خواہی. یعنی جس نے یہ جوہر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، مرکزی نقطہ، مرکزی خیال جس کو ہم کہہ لیں، کہ جو بھی بات کرنی ہے، عمل کرنا ہے، اس کے اندر جذبہ کیا ہو بھی کسی کا بھلا ہونا چاہیے. تو آپ انشاءاللہ تعالی سوچیں گے کہ میری گفتگو سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے یا کام سے بھلا ہو رہا ہے، تو آپ کا مرکزی نقطہ وہی ہوگا. اسی طرح اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کو سمجھ سکیں. اس کا سادہ سا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، کہ احترام آدمیت کا شعور. یعنی سب سے پہلے تو مجھے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سامنے والا اللہ کا بندہ ہے، بس کون ہے، کیا ہے، کردار کیا ہے، کرتا کیا ہے، کس کا بیٹا ہے،
کس حیثیت سے چلتا ہے، یہ ساری باتیں ہٹا کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اس انسان ہونے کے ناطے میرے پر ضروری ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ یہ پہلا اصول ہے، باقی باتیں آگے بعد میں چلتی ہیں۔ تو احترام انسانیت کا شعور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے اس سلسلہ میں، آپ نے فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جب کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اب دیکھیں، جیسے ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ جس گھر کے اندر، بات تو بڑی عجیب سی ہے، جس گھر کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف رائے نہ ہو تو وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ اختلاف رائے جہاں پہ نہ ہو وہ میاں بیوی نہیں ہے بلکہ آقا اور غلام ہے۔ کیونکہ اختلاف رائے کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ دوسرے کی جو اختلاف رائے ہے اس کو سنے بھی اور اگلا سمجھے اور پھر وہاں پر ایک کسی نتیجے پر پہنچا جائے، اور جہاں پر صرف آرڈر ہو اور اگلا بندہ بس یس سر کی پوزیشن میں رہے تو پھر اس طرح معاشرے کے اندر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو بھی بات سننی ہے دوسرے کی، مخاطب کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اعتماد بحال کرنا، اعتماد کیسے بحال کیا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طبیعت میں شفقت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ جو لوگ شفیق نہیں ہوتے وہ اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکتے، ہر وقت سخت اور نفرت جو انگیز لہجہ ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت میں رہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح آپ بچوں کو آپ صرف مارنے کا ماحول گھر میں رکھیں تو بچے آپ سے اعتماد کھو دیں گے، آپ کا اعتماد نہیں کریں گے بچے۔ تو اعتماد پیدا کرنے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت میں شفقت پیدا کریں۔ اسی طرح خود کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کر باقاعدہ سوچیں کہ یہ رویہ، یہ گفتگو اگر میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہی بات اگر مجھ سے کی جائے تو اس وقت میری سوچنے کی اور عمل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ بات توجہ سے سنی جائے۔ اچھا، اسی طرح پوری اور صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری نصیحت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ایک زبان میں آپ کے سامنے جیسے 20-25 منٹ سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سنانا آسان ہوتا ہے، سننا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور مشکل کام آپ کر رہے ہیں، میں تو آسان کام کر رہا ہوں، یہ میں بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ سننا مشکل ہوتا ہے، سنانا آسان ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ منہ کے مقابلے میں کانوں کو ان کا حق دو۔ یعنی کانوں کا حق کیا ہے کہ بھئی یہ سنیں، بات کو، دوسرے کی بات کو سنیں، اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ معاشرے کے اندر پیش کر سکیں۔ اب آخری بات جو یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس انداز سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم صحیح انداز کے ساتھ دعوت دے سکتے ہیں دوسرے کو دین اسلام کی۔ یہ جو ہم اس وقت دعوت ہماری کمزور پڑ رہی ہے، اس کے یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکے، دوسرے کے مسائل کو نہیں سمجھتے، اس کی حالت کو نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ فرض کریں اس کے اوپر ایک چیز فرض ہی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر 1 گھنٹہ کا لیکچر دے لیں، اس کو کیا سمجھ آنے؟ ایک بندہ ایک شے کا مکلف ہی نہیں ہے اور آپ اس موضوع پر اس سے بات کرنا شروع کر دیں تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی جب بات کرتا ہے نا، یعنی اگر کوئی مثال کی بات کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ صرف پہاڑوں کی بات کر رہا ہے یا اونٹوں کی بات کر رہا ہے یا زمین کی بات کر رہا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر کچھ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان تمام کائنات کا مرکز ہے، تمام کائنات کا مرکز ہے اس حیثیت سے، کیونکہ یہ تکریم انسانیت جو ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہونے کا شرف جو ہے یہ انسان کو ملا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ انسان دیکھتے نہیں الی الابل کیف خلقت؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بات کی؟ کیونکہ اونٹ صبر والا ہوتا ہے، بھوکا رہ لیتا ہے، مسلسل چل سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح
جو شخص بھلائی کے کام کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بھی صبر ہو اور حوصلہ ہو، جیسے اونٹ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمانوں کی طرف دیکھیے کہ کیسے ان کو بلندی کے ساتھ اٹھایا گیا۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے کہ جو بندہ دین کا، خیر خواہی کا، نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کا عزم آسمان کی طرح بلند ہو۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، یعنی بالکل اوپر اڑتا چلا جائے، اس کے عزم بلند ہوں، اس کی فکر بلند ہو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف اشارہ کیوں کیا کہ جو بندہ اس میدان میں آگے آنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، آندھیاں، طوفان، سیلاب آئیں مگر اپنی جگہ سے وہ ہلتا نہیں ہے۔ اس کی طبیعت میں مضبوطی ہونی چاہیے دین اسلام کے کام کرنے کے لیے اور خیر خواہی کے کام کرنے کے لیے۔ اور آخری بات فرمائی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کی طرف دیکھیے کہ اس کو کیسے بچھا دیا گیا، جہاں ایک دین کا کام کرنے والے میں صبر ہو، جس طرح اس کا عزم بلند ہو، جس طرح وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، اسی طرح زمین کی طرف مثال اس لیے دی گئی کہ اس بندے کی طبیعت میں عاجزی بھی ہونی چاہیے، متکبر نہ ہو، یعنی عزم بلند ہو مگر عاجزی بھی ضروری ہے۔ خدمت گزاری، جیسے زمین خدمت کرتی ہے، اسی پہ ہم مکان بناتے ہیں، یہی ہمیں فصلیں بھی یہیں سے ملتی ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زمین سے عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو بھی زمین کی طرح ہونا چاہیے کہ لوگ روندتے بھی ہیں مگر اس کے باوجود زمین انسانوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ کا بندہ بھی وہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں برا بھلا بھی کہیں، روندتے بھی رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، مگر پھر بھی وہ مخلوق خدا کو فائدہ کسی نہ کسی شکل میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ انداز انسان کی طبیعت کو ہو تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، باہمی محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔